إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اس کی نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے، نہ شمار کر سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ کی ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنا یہ انسان کے اوپر واجب اور ضروری، لیکن اگر انسان یہ چاہے کہ میں اپنے اللہ کی ہر نعمت کا شکریہ ادا کروں تو نہیں کر سکتا، اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے انسان کو سانسوں کی نعمت عطا کی ہے۔ ایک سانس اندر جاتی ہے، اگر یہ اندر نہ جائے تو انسان ختم، پھر باہر کو آتی ہے، اگر باہر نہ آئے تو انسان ختم۔ یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور ہر سانس انسان کی زندگی کو بچا رہی ہے۔ اگر ہم اسی کا شکریہ ادا کرنے پہ لگ جائیں تو دوسری نعمتوں کا تو وقت ہی نہیں ملے گا۔ سانس اندر گئی تو اللہ کا شکر، باہر آئی تو اللہ کا شکر، ابھی دوسری نعمت کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ پھر سانس اندر جا رہی ہے، باہر آ رہی ہے۔ تو ہم اس نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے، علاوہ ازیں کہ اللہ نے اتنی نعمتوں سے مجھے اور آپ کو نوازا۔ پھر ان تمام نعمتوں کے بعد اللہ نے ایک اور بڑی نعمت جو مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اور اس کے خزانے میں سب سے بڑی نعمت ہے، وہ ایمان کی دولت ہے۔ بغیر محنت کیے، بغیر مشقت کیے اللہ نے یہ دولت مجھے اور آپ کو عطا کی۔ دینی ماحول کے اندر پیدا ہو گئے، مسلم گھرانوں کے اندر پیدا ہو گئے، اس لیے ہمیں ان نعمتوں کی اور خاص طور سے ایمان کی نعمت کی قدر نہیں۔ حالانکہ اس کی قدر معلوم کرو صحابہ کرام سے کہ جب وہ ایمانوں کو قبول کرتے تھے تو کس طریقے کی پریشانیاں اور مصیبتیں اٹھایا کرتے تھے۔
حضرت بلال حبشی سے معلوم کرو، جب ایمان قبول کیا گیا تو کیا ان کے ساتھ مشقتیں آئی۔ حضرت خباب سے معلوم کرو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ان کے دل کے اندر بیٹھ گیا تھا کہ ایک بڑی نعمت ہے، یہ بڑی نعمت ہے، اگر یہ چھن گئی تو ہم نہ دنیا کے کسی کام کے رہیں گے نہ آخرت کے کسی کام کے رہیں گے۔ پھر اس ایمان کی نعمت کے بعد اللہ نے سب سے بڑی نعمت جو بندوں کو عطا کی ہے وہ علم کی عطا کی ہے۔ اللہ نے انسان کو علم دیا، ایمان کے بعد اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا کوئی پیدا کرنے والا ہے، ہمیں کوئی بنانے والا ہے، ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے، کس طریقے سے کرنی ہے، اس کی ایسی ایسی کتابیں ہیں، فرشتے ہیں، رسول ہیں، مرنے کے بعد قبر ہے، حشر ہے، جنت ہے، جہنم ہے۔ تو یہ ایک بڑی نعمت اللہ نے ایمان والوں کو علم کی عطا کی۔ کوئی اس علم میں تھوڑے سے رہ جاتے ہیں، کوئی اس علم میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو ایمان کے بعد جو انسان کے لیے بڑی دولت ہے وہ علم کی دولت ہے۔ اب میں اور آپ ذرا دیکھیں یہ علم کی دولت مجھے اور آپ کو ملتی کہاں سے ہے یا ملی کہاں سے ہے؟ تو آپ کی نظر پڑے گی یہ علم کی دولت مجھے اور آپ کو مدارس اسلامیہ سے ملی ہے، یہ دین کے ان قلعوں سے مجھے اور آپ کو نعمت ملی ہے۔ میں اور آپ کہیں گے کہ نہیں نہیں، یہ تو دعوت و تبلیغ سے بھی ملی ہے، یہ تو خانقاہوں سے بھی ملی ہے، لیکن ہم ذرا غور کریں یہ دعوتوں کے مراکز مجھے اور آپ کو کہاں سے ملے ہیں؟ تو آپ کہیں گے یہ علماء کی دین ہے۔ یہ علماء کہاں سے آئے؟ یہ مدارس اسلامیہ سے آئے۔ تو ہر چیز کی جڑ اگر ہم دیکھیں گے تو علم ہے، علم کے بعد ایمان ہے۔ لہذا میرے بھائی اصل گفتگو کرنے کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا، ایمان کے بعد علم کی دولت سے نوازا۔ اب علم یہ مجھے اور آپ کو کہاں سے ملا؟ یہ علم مجھے اور آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو آج کے اس دور میں آپ یقیناً کہیں گے کہ یہ علم ہمیں اور آپ کو مدارس اسلامیہ سے ملا۔ اللہ کی پہچان کا ذریعہ یہ مدارس اسلامیہ، اللہ کے نبی کی پہچان کا ذریعہ یہ مدارس اسلامیہ، حلال الحرام کی پہچان کا ذریعہ یہ مدارس اسلامیہ، یعنی تمام اللہ کو پہچاننا اور اس زندگی کو اللہ اور اس کے محبوب کے مطابق گزارنا، اس میں ایک بڑی وجہ علم ہے۔ اور علم کہاں سے آیا؟ ان مدارس اسلامیہ سے۔ لہذا پھر دوبارہ سے ہر زمانے کی طرح ایک ایسا پھر دوبارہ سے ایک پریشانیوں کا دور ان مدارس اسلامیہ کے لیے شروع ہوا۔ یہ ایک اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اور اگر ہم ان کی ناقدری کریں گے تو یاد رکھنا یہ نعمت ہم سے چھین لی جائیں گی، اور جن کے طریقے اور طرز شروع ہو چکے ہیں، جن کی بنیادیں ڈالی جا چکی ہیں، لہذا اگر میں اور آپ ان کی قدر نہیں کریں گے اور ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو یاد رکھنا یہ نعمت بھی ایک نہ ایک دن مجھ سے اور آپ سے چھن جائے گی۔ آج میں اور آپ جو ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اسلام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ان مسجدوں کے اندر آ کر کے آزادانہ طور پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آزادانہ طور پر اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، لہذا اسی طریقے سے ہم اسلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ یہ تمام دین اگر کنی قلعوں کی ہے تو کسی اور کی نہیں، انہی مدارس اسلامیہ کی ہے۔ لہذا میری اور آپ کی بربادی کی جہاں اور بڑی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں، وہیں ایک تیاری یہ بھی کی جا چکی ہے کہ ان کی آبادی کی اور ان کے ایمان کی مضبوطی کی ایک وجہ ان کے مدارس بھی ہیں، ان کے یہ دینی قلعے بھی ہیں۔
لہذا ان کو بالکل صاف طریقے سے ہم ختم کرنے کا اعلان نہیں کریں گے، بلکہ ان کے اندر ہم دنیا کی آمیزش کریں گے، ہم دنیا کو اس کے اندر ملائیں گے، اور ہم اچھے خاصے لوگوں کو بہکائیں گے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر مولوی دنیا کی تعلیم حاصل کریں، کیا ہی اچھا ہو کہ مولوی ڈاکٹر اور انجینئر بنے۔ لہذا ان کے مدرسوں کے اندر اس تعلیم کو ضروری قرار دیا جائے، اور ہمارے سیدھے سادہ لوگ، ہمارے سمجھدار لوگ ان چیزوں کے اندر کبھی کبھی پھنس جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کو یہ اچھی چیز نظر آتی ہے۔ او اللہ کے نیک بندو، یاد رکھنا اگر ہم مدارسوں کو انہی کے حال پر چھوڑے رکھیں گے اور صرف ان کو دین کی بات اور کام کرنے کے لیے ہم ان کو تیار رکھیں گے، تبھی مجھ تک اور آپ تک یہ دین باقی رہے گا۔ لیکن اگر ہم نے ان میں آمیزش کرنے کی کوشش کی اور ہم دوسروں کے چکر میں آ کر کے ان کی باتوں میں باتیں ملانے والے ہو گئے، تو یاد رکھنا یہ دین کی اصل شبیہ خراب ہو جائے گی، یہ دین کا اصل ماحول خراب ہو جائے گا، یہ دین کی روحانیت خراب ہو جائے گی۔ کیونکہ اگر اس دین کے اندر دنیا کو ملا دیا گیا یا دنیا کا لالچ اس کے اندر پیدا کر دیا گیا، تو یاد رکھنا پھر میں اور آپ اپنی بربادی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب یہ یورپ کے دورے پر پہنچے تھے تو آ کر کے یہی خبر دی تھی کہ او لوگو، ان مدارس اسلامیہ کو اپنی حالت پر رہنے دو، ان کے اندر جو صرف قرآن اور حدیث پڑھایا جاتا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کیا جاتا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملایا جاتا ہے، لہذا ان کو اسی حالت پر رہنے دو۔ اگر تمہیں دنیاوی تعلیم حاصل کرانی ہے تو اس کے لیے اور تعلیمی ادارے قائم کرو، اس کے لیے اور اپنے اسکول اور کالجز تیار کرو، لیکن ان مدارسوں کو انہی حالت پر رہنے دو جس حالت پر یہ محنت کر رہے ہیں، جس حالت پر ان کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے محبوب کا خوف اور ان کی محبت کا شوق ان کے دلوں کے اندر آ رہا ہے۔ لہذا ان کو اسی حالت پر رہنے دو، ورنہ میں ان کے خلاف سازشیں دیکھ کر کے آ رہا ہوں، میں ان کے خلاف یہ تیاریاں دیکھ کر کے آ رہا ہوں، لہذا انہی حالت پر رہنے دو، انہیں نیچے بیٹھنے دو، انہیں بوریاں نشین رہنے دو، انہیں نیچے بیٹھ کر کے تعلیم پڑھنا اور پڑھانا ان کے اندر رہنے دو۔ لہذا ان کو ماڈرن بنانے کی کوشش نہ کرو، ان کی شبیہ کو بدلنے کی کوشش نہ کرو، انہیں دنیا کے اندر ڈھالنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ انہیں اسی حالت پر رہنے دو۔ ذرا میں اور آپ غور کریں، اگر میری اور آپ کی اتنی فکر ہوتی تو ہمارے نہ جانے کتنے نوجوان کالجز سے فارغ ہو کر کے آ رہے ہیں، کیا ان کو نوکریاں دی جا رہی ہیں؟ وہ کتنے نوجوان اسکولوں سے فارغ ہو کر کے آ رہے ہیں، کیا ان کی نوکری اور ترقی کی فکر کی جا رہی ہے؟ صرف مجھے اور آپ کی فکر یہ ہے کہ کسی طریقے سے مدرسوں کے اندر یہ دنیاوی تعلیم آئے تاکہ یہ مولوی ترقی کرے، یہ حافظ ترقی کرے۔ میرے بھائی، پہلے آپ ان کی تو ترقی کیجئے جو ہمارے لڑکے نوجوان فارغ ہو چکے ہیں، انجینئر بن چکے ہیں، ڈاکٹر بن چکے ہیں، ایک بڑی تعداد ہر محلے کے اندر، ہر شہر اور ہر قصبے اور ہر گاؤں کے اندر انجینئروں اور ڈاکٹروں اور اسی طریقے سے وکیلوں کی ایک بڑی تعداد ہے، ان کی نوکریوں کی کوئی فکر نہیں۔ اگر اتنی فکر ان کو ایمان والوں کی اور مسلمانوں کی ہوتی تو سب سے پہلے ان نوجوانوں کو نوکریاں دی جاتی، لیکن کہاں ہیں ان کی نوکریاں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدرسوں کے اندر ایک تعلیمی پالیسی لانے کا مقصد کچھ اور ہے۔ میرے اور آپ کے نوجوانوں کو اللہ سے بھٹکانے کی یہ تمام کی تمام تر سازشیں ہیں، ایمان سے دور کرنے کی یہ تمام تر سازشیں ہیں۔ میری اور آپ کی کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اگر نام معلوم ہو جائے کہ اس کا نام محمد سے شروع ہوتا ہے، کوئی نوکری نہیں، اس کا نام احمد سے شروع ہوتا ہے، کوئی نوکری نہیں، اس کے نام کے آگے حسین علی لگا ہوا ہے، کوئی نوکری نہیں۔ میں اور آپ کہاں کھو جاتے ہیں؟
कहाँ चिकनी चिपड़ी बातों में आ जाते हैं, कहाँ इनके बहकाए में आ जाते हैं। लिहाजा मेरे भाई, हाँ, और मैं और आप भी बहकाए में आकर के कहते हैं क्या ही अच्छा हो कि मदरसों के अंदर 8वीं क्लास भी हो, 5वीं क्लास भी हो, इंटर भी हो, तमाम की तमाम तर चीज़ें हो। ओ अल्लाह के नेक बंदो, पहले उन नौजवानों की फिक्र करो जो ये सारी क्लासेस पास करके आ चुके हैं, जो पूरी कामयाबियों के साथ फिर भी अपनी दुकान और ठेली लगाने पर मजबूर हैं, वो भी मुसलमान हैं, पहले उनकी तो फिक्र कीजिए। क्या है इसका मतलब? आओ मैं और आपको इशारतन बतलाता चलूं। ओ अल्लाह के नेक बंदो, मकसद ये है कि मदारिसी हैं जो इनको अल्लाह के करीब करते हैं, ये मदारिस इस्लामिया हैं जो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी पर चलने पर मजबूर करते हैं। इनकी पूरी ज़िंदगी सुन्नत और शरीयत के मुताबिक ढलती है। इन्हीं मदारिस की वजह से ये लोग अल्लाह के करीब और उसके महबूब की ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। हाँ, ये जब खानकाहों के अंदर पहुँचते हैं तो लोगों की दिलों की सफाई करते हैं। जब ये दावत और तबलीग में पहुँचते हैं तो बड़े बड़े गुनाहगारों को खींच करके अल्लाह के करीब लाते हैं। लिहाजा इस रूहानियत को ख़त्म किया जाए, इस नूरानियत को ख़त्म किया जाए, और वो रूहानियत और नूरानियत तभी ख़त्म होगी जब इनके अंदर दुनियावी लालच डाल दिया जाएगा, दुनिया की तरक्की के ख्वाब इनको दिखाए जाएंगे। हाँ, इनके दिलों के अंदर ये बात डाली जाएगी कि हमें दुनिया के अंदर भी तरक्की करनी है। हालांकि मदारिसों के अंदर, खानकाहों के अंदर, दावत के अंदर आप हजरात देखते हैं कि दुनिया की तरक्की नहीं सिखाई जाती, बल्कि आखिरत की फिक्र ज़्यादा सिखाई जाती है। कब्र के अंदर क्या सवाल होंगे, हम क्या जवाब देंगे, हश्र की रुसवाइयों से कैसे बचेंगे, हम अल्लाह को जाकर के क्या मुँह दिखाएंगे, हम जहन्नम से कैसे बचेंगे, जन्नत के अंदर कैसे जाएंगे। लिहाजा दुनिया की कोई फिक्र नहीं, लेकिन हमारे दिलों के अंदर हाँ सोची समझी साजिश के तहत दुनिया की मोहब्बत को डालने की कोशिश की जाती है कि किसी तरीके से दुनियावी तालीम इनके दिलों के अंदर लाएं, उनकी मोहब्बत इसके दिलों के अंदर डालें, ताकि ये लोग आखिरत को भूल जाएं और दुनिया की तरक्की को अपना क़िबला बना लें। किसकी तरक्की को? दुनिया की तरक्की को। हालांकि इस ईमान के अंदर मुझे और आपको तरक्की आखिरत की, कब्र की और अल्लाह की जन्नत में जाने की ज़्यादा करनी है। दुनिया तो अल्लाह ईमान वालों के कदमों में डाल करके रखता है, अपने इस्लाम वालों के कदमों में डाल करके रखता है। लिहाजा मेरे भाई, इसी तरीके से आप ज़रा गौर करें कि जब इन मदारिस इस्लामिया के अंदर ख़ास तौर से दुनियावी चीज़ों को और दुनिया की तरक्कियों को क़िबला बनाया गया, तो फिर ये बर्बाद होते चले गए। इनके अंदर से नूरानियत ख़त्म हो गई, इनके अंदर से रूहानियत ख़त्म हो गई। जब दुनिया की तरक्की इनके दिलों के अंदर डाल दी गई तो फिर एक कौम की हमदर्दी ख़त्म हो गई, कौम को जहन्नम से बचाने की हमदर्दी ख़त्म हो गई, कब्र के अजाब से बचाने की हमदर्दी ख़त्म हो गई। आओ तुम्हें मिसाल देकर के समझाता चलूँ। हज़रत अक़दस हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं कि हमने सुना कि सबसे ज़्यादा इल्म का गहवारा अगर कहीं है तो बगदाद की सरजमीन है। लिहाजा हम कभी सुना करते थे कि फुला फुला बुजुर्ग कहाँ के रहने वाले, बगदाद की सरजमीन के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले, बगदाद की सरजमीन से उठ करके हाँ कई मुल्कों के अंदर जा कर के दीन फैलाने वाले, क्योंकि उस वक्त का मरकज अगर कोई है तो वो बगदाद की सरजमीन है। हजरत फरमाते कि मैं वहाँ पर पहुँचा और वहाँ जा कर के, क्योंकि मैंने किताबों के अंदर बगदाद के मदरसों का तज़किरा पढ़ा, मैंने किताबों के अंदर बगदाद की बड़े बड़े हाँ दारुल का तज़किरा पढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं बगदाद के अंदर पहुंचा, आज के इस दौर में मुझे कहीं मदरसा नजर नहीं आया, मुझे कहीं इल्म की हाँ कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नजर नहीं आई। लिहाजा मैंने वहां के लोगों से मालूम किया और मालूम करके कहा, ओ अल्लाह के बंदो, हम तो अपनी किताबों में बगदाद को बड़ा इल्म का गहवारा पढ़ते हैं और बड़े बड़े अल्लाह के नेक बंदे हजरत शाह अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे और बड़े बड़े बुजुर्ग यहाँ से निकल करके गए हैं, लेकिन ओ अल्लाह के बंदो, हम तो यहाँ कोई मदरसा नहीं देखते, हम तो यहाँ पर कोई दारुल नहीं देखते। लिहाजा उनसे लोगों ने फरमाया, हजरत ये जो आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ देख रहे हैं, जानते हो ये क्या हैं? ये उस वक्त के मदारिस इस्लामिया थे। ये उस वक्त के क्या थे? बड़े बड़े मदारिस इस्लामिया थे। अब क्या हुआ? अब ये तमाम की तमाम यूनिवर्सिटियों के अंदर तब्दील हो चुके हैं।
دنیا کا لالچ ذہنوں کے اندر بٹھا دیا گیا، دنیا کی تعلیم اور ترقی ان کے ذہنوں کے اندر بٹھا دی گئی، لہذا ان کے دماغ کے اندر بھی یہ بات آتی چلی گئی کہ کیوں نہ ہم اس والی تعلیم کو بھی اپنے یہاں شامل کریں، لہذا پھر ایسا لالچ ان کے ذہن کے اندر دنیاوی تعلیم کا آیا، دنیا کی ترقی کا آیا، کیونکہ دنیا کی تعلیم کے لیے چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بڑی بڑی فیس تمہارے کاؤنٹر پر رکھی ہوئی ہوتی ہے، بڑے بڑے ڈونیشن تمہارے کاؤنٹر پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب پیسہ اسی طرح فیس اور ڈونیشن کے نام پر ملنے لگے تو کون چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے چندہ مانگنے پہنچوں، کون چاہتا ہے کہ میں لوگوں کی خوشامد کروں، لہذا رفتہ یہ تمام کے تمام مدارس اسلامیہ یونیورسٹیوں کے اندر تبدیل ہو گئے، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت، لہذا یہ تمام کی تمام یونیورسٹیوں کے اندر تبدیل ہو گئے۔ آج یہ مدارس نہیں ہیں، بلکہ آج لڑکے بھی وہیں پڑھتے ہیں، لڑکیاں بھی وہیں پڑھتی ہیں، آج تمام کی تمام مخلوط تعلیم یہاں ہیں اور تمام تر عیاشیاں ان کے ذریعے سے ہوتی ہیں، روحانیت کوئی باقی نہیں۔ یہ پڑھانے والے جن کے چہروں پر داڑیاں نہیں ہیں، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں، جانتے ہو یہ وقت کے مولوی بھی ہیں، انہوں نے علم حاصل کر کے اپنے آپ کو مولوی کی سند بھی انہوں نے لے رکھی ہے، لیکن چونکہ دنیا کی تعلیم میں ایسے مدمست اور مگن ہو گئے، چہرے پر داڑھی رکھنا ہی اپنی ذلت سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی کے بالوں کے مطابق بال رکھنا یہ اپنی ذلت سمجھتے ہیں، کرتا پائجامہ پہننا یہ اپنی ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، لہذا جب انہیں دنیا کی تعلیم میں مزہ آنے لگا اور دنیا کی تعلیم میں عیش و عشرت نظر آنے لگی، لہذا انہوں نے مدارس کو خیر آباد کہہ کر کے اپنے ان اسکول اور کالجوں کو یونیورسٹی میں تبدیل کر لیا، لہذا اب یہ تمہیں نظر آئیں گے مولوی تو ہیں لیکن چہروں پر داڑیاں نہیں ہیں، مولوی تو ہیں لیکن کرتا پائجامہ نہیں پہنتے، مولوی تو ہیں لیکچر اچھے دیتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے اندر سنت کے مطابق کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ تبدیلی آئی۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی میں نے معلوم کیا، ارے کوئی ایسا مکتب، کوئی ایسا مدرسہ تو ہوگا کہ جہاں پر بالکل اسی طریقے سے تعلیم دی جاتی ہو جو آج سے 1400 سال پہلے سے شروع ہوئی تھی اور آج تک ملک ہندوستان کے مدرسوں کے اندر دی جاتی ہے، اسی نورانیت اور اسی روحانیت کے ساتھ۔ چنانچہ لوگ کہتے ہیں ہاں ایک یونیورسٹی کے برابر میں مسجد ہے، وہاں پر ایک مکتب قائم ہے، وہاں ایک استاد پڑھاتے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، ہاں لیکن وہ بیچارے اپنے بچوں کو جو اسکول اور کالجز سے فارغ ہو کر کے آتے ہیں انہی کو بیٹھ کر کے قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، انہی کو بیٹھ کر کے قاعدہ اور پارہ ان کو سکھاتے ہیں، لہذا حضرت فرماتے ہیں کہ ذرا مجھے ان کے پاس لے کر کے جاؤ۔ چنانچہ لوگ پکڑ کر کے حضرت مفتی تقی عثمانی کو ان کے پاس مکتب کے اندر لے کر کے جاتے ہیں۔ حضرت کہتے ہیں میں جیسے ہی ان کے حجرے کے اندر داخل ہوا، ان کے حجرے کی نورانیت اور روحانیت کو دیکھا، میں نے ان کے چہرے کو دیکھا جو قرآن کے پڑھانے کی برکت سے ان کے چہرے پر چمک رہی تھی، جو ان کی زندگی کے اندر مجھے دمک رہی تھی، لہذا طالب علموں پر محنت اور قرآن کریم پر محنت اور اسی طرح کالج اور اسکولوں کے بچوں پر جو محنت انہوں نے کر رکھی ہے اس کی نورانیت ان کے چہرے سے نظر آ رہی تھی، ان کی نورانیت سے نظر آ رہی تھی، لہذا میں نے ان سے مصافحہ کیا، مصافحہ کر کے ان کے پاس بیٹھ گیا، انہوں نے کچھ میرے سے معلوم کیا، میں نے ان کو کچھ جواب دیے، لہذا وہ کہنے لگے حضرت یہاں پر فلاں تعلیم نہیں ہوتی، کہا کہ نہیں ہوتی، کہا آپ کہاں سے ہیں؟ میں فلاں ملک سے ہوں، لہذا وہاں تو بڑے بڑے دارالعلوم ہیں، ہیں، کہا کہ وہاں کون کون سی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں؟ تو میں نے اپنی جو دور حدیث کے صحاح ستہ میں نے ان کو بتانی شروع کی، بخاری شریف ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، میں نے کتابوں کے نام شروع کیے تو ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے اور کہہ رہے تھے حضرت ہمارے یہاں ان کتابوں کو پڑھانا تو دور کی بات، ہم ان کتابوں کے نام تک بھول گئے ہیں، ہم ان کتابوں کے نام تک بھول گئے ہیں، ان کتابوں کو پڑھنا اور پڑھانا تو دور کی بات۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کتابیں ہماری دنیا کی ترقی کی رکاوٹ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری دنیا کی ترقی کو روک رہی ہیں، لہذا ہم نے ان کی جگہ دنیا کی کتابوں کو شامل کر لیا۔ ہم ترقی تو کر رہے ہیں، ہم بڑی بڑی نوکریاں تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے اللہ سے بڑا دور ہوتے جا رہے ہیں۔
ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بڑے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم ترقی تو کر رہے ہیں، ہماری قدموں میں دنیا تو تھوڑی بہت آ گئی ہے، لیکن ہم اپنے اللہ کے ڈر کو اپنی زندگی سے نکالتے ہوئے جا رہے ہیں، اپنی زندگی سے اپنے محبوب کی زندگی کو نکالتے ہوئے جا رہے ہیں۔ لہذا آج کل کا نوجوان وہ فرما رہے تھے کہ داڑھی رکھنے کو اپنی بے عزتی سمجھنے لگا ہے، دقیانوسی سمجھنے لگا ہے۔ لہذا کبھی کبھی میرے اور آپ کے بھی ذہن خراب ہو جاتے ہیں جب کوئی آ کر کے سمجھاتا ہے کیا ہی اچھا ہو کہ مدرسوں کے اندر یہ بھی تعلیم ہو، کیا ہی اچھا ہو کہ مدرسے سے انٹر بنا کر کے ان کو نکالا جائے۔ او اللہ کے نیک بندو، یہ مدارس والے تو اپنا کام کر لیں گے، لیکن یاد رکھنا اگر مدرسوں کی شبیہ خراب ہوتی چلی گئی اور مدرسے والے اپنی فیس کو زیادہ متعین کرنے لگے تو یاد رکھنا غریب کے بچے تعلیم حاصل نہ کر سکیں گے۔ یہ مدارسوں کی برکت ہے، جو غریب کا بچہ ایک رکشہ چلانے والے کا بچہ پڑھ کر کے ایک کامیاب انسان بن جاتا ہے، ورنہ آپ اسکول اور کالجز کی فیس نہیں بھر سکتے۔ آپ اسکولوں میں جا کر کے اور اپنے کالجوں میں جا کر کے ایک فیس تک نہیں دے سکتے۔ میں نے ایسے ہوشیار نوجوانوں کو اور بچوں کو دیکھا ہے جو بڑے ہوشیار ہیں، کتابی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ان کے ماں باپ کے پاس کالج کی فیس بھرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اگر مکان بیچے تو جائیں گے کہاں؟ اگر کاروبار ختم کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے بچوں کو اسکول اور کالجوں سے ہٹایا اور پھر ہٹا کر کے ان کو کاروبار اور مزدوری پر لگا دیا۔ یہ مدارس ہی ہیں جو مجھے اور آپ کو فری میں تعلیم حاصل کراتے ہیں۔ منع نہیں ہے کہ آپ دنیا کی تعلیم حاصل نہ کریں، لیکن خدا را ان کی چکنی چپڑی باتوں کے اندر آ کر کے اپنے مدارسوں پر شک نہ کریں، اپنے مدارس کے علماء کو بے وقوف نہ سمجھیں، اپنے مدارس کے علماء کو کم عقل نہ سمجھیں۔ ان کے ذہن اللہ نے کھولے ہوئے ہیں، اور جن کی چکنی چپڑی باتوں میں آپ آنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ان کی سازشوں کو سمجھ رہے ہیں، آپ نہیں سمجھ رہے۔ آپ تو سمجھتے کہ نہیں بہت اچھا ہے کہ مدرسوں کے اندر یہ بھی تعلیم ہو، یہ بھی تعلیم ہو، یہ بھی تعلیم ہو، آپ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ تعلیم ہر تعلیم ہے، اور تعلیم اللہ نے ہر تعلیم کو سیکھنے کے لیے کہا ہے، اور اللہ کے نبی نے بھی حکم دیا ہے۔ لیکن میرے بھائی، آپ ان مدرسوں کو انہی حالت پر رہنے دو جس حالت پر یہ ہیں، ان کے اندر رد و بدل کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ یاد رکھنا آپ کو ترقی والا تو نظر آئے گا، لیکن اللہ کے نبی کا غلام نظر آنا بند ہو جائے گا۔ اللہ کی سے محبت کرنے والا مجھے اور آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ آپ کو بڑی نوکری والا، بڑی سیلری والا تو نظر آئے گا، لیکن اللہ کا دیوانہ نظر نہیں آئے گا، راتوں کو رونے والا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے بھائی، علماء اور خاص طور سے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان مدرسوں کو انہی کی حالت پر رہنے دو، انہیں اسی طرح محنت کرنے دو، یہ جس طریقے سے بوریوں پر بیٹھ کر کے محنت کرتے انہیں محنت کرنے دو، ٹوٹی ہوئی چٹائی پر اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھے ہوئے انہیں بیٹھنے دو، انہیں دنیا کے خواب نہ دکھاؤ، انہیں دنیا کی ترقی کے خواب نہ دکھاؤ، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلیں، ہماری اولادیں نمازوں تک کو بھول جائیں، اپنے باپ کے کفن اور دفن کو بھول جائیں، اپنے باپ کے غسل اور جنازے کو بھول جائیں۔ لہذا ان کو اسی حالت پر مدرسوں کے اندر رہنے دو۔ کوئی آپ سے آ کر کے کہے کہ ہم مسلمان نوجوانوں کی ترقی چاہتے ہیں، ہم مسلمان نوجوانوں کو ایک ترقی پر دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان سے جا کر کے کہو ہماری ہر گلی میں انجینئر دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، پہلے ان کو نوکری کے انتظام کرو، وکیل دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، ان کی نوکریوں کے انتظام کرو، ہماری گلیوں کے اندر پلا تعلیم یافتہ ہیں، ڈبل ایم اے اور بی اے کر رکھا ہے، پہلے ان کی نوکریوں کے انتظام کرو، ان کی ترقیوں کے انتظام کرو۔ جب تمام مسلمان نوجوانیوں کے ترقیوں کے انتظام ہو جائے، پھر ہم سے آ کر کے کہنا کہ اب ان کی باری ہے، ہم نے تمہارے نوجوانوں کو تمام کے تمام کو نوکریوں پر رکھ لیا ہے۔ ذرا سوال تو کرو ان لوگوں سے جو ترقی دینا چاہتے ہیں مجھے اور آپ کو، ذرا سوال تو کرو ان لوگوں سے کہ ہر گھر کے اندر نہیں ہے نوجوان پڑھا ہوا،
کم از کم 10ویں اور انٹر ہر گھر کے اندر مجھے اور آپ کو مل جائے گا، لیکن ذرا دیکھو صبح کو رکشہ کھینچتا ہوا نظر آتا ہے وہ اللہ کا نیک بندہ، اور اسی طریقے سے ہاں ٹھیلی وغیرہ پر ہوٹلوں پر نوکریاں کرتا ہوا نظر آتا ہے، کسی سیٹ کی دکان پر 7 اور 8 ہزار کی نوکری پر وہ بیچارہ ہیلپر نظر آتا ہے، کہیں گاڑیاں اور ڈرائیونگ کرتا ہو یہ انجینئر مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ ذرا ان سے کہو تو صحیح، اگر تم واقعی میں مسلم نوجوانوں کی ترقی کی فکر کر رہے ہو تو ہماری ہر گلی کے اندر انجینئر پڑا ہوا ہے، آپ پہلے اس کی نوکری کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ پہلے اس کی ترقی کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ان مدارس اسلامیہ کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ کیوں ان کے اندر تم اپنی سازشوں کے ساتھ قدم بڑھاتے جا رہے ہو؟ لہذا میرے بھائی تو اس کا مطلب نظر آئے گا کہ ترقی دینا مقصد نہیں ہے، مقصد کچھ اور ہے، مقصد کچھ اور ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرنا ہے، دین پر مٹنے کا جذبہ ان کے اندر سے ختم کرنا ہے، دین کو بچانے کا جو ان کے اندر دلوں کے اندر داعیہ ہے وہ ان کے اندر سے ختم کرنا ہے، جو ذرا ذرا سی بات پر اللہ اور اس کے محبوب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے دلوں سے وہ ختم کرنا ہے، ورنہ میری اور آپ کی کوئی ترقی نہیں چاہتا ہے۔ لہذا میرے بھائی آج کل میں یہ گفتگو کیوں کرنے چلا ہوں، اب جیسے ہی مدارس اسلامیہ کا سروے شروع ہوا اور مدارس پر یہ ایک تلوار کی طرح یہ مصیبت آ پڑی ہے، میرے کچھ مسلمان بھائی میں نے ان کو خوش ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ان کو بیٹھ کر کے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کیا ہی اچھا ہو رہا ہے، ان مدرسے والوں کا انتظام اب ہو جائے گا، ان محتمین کا انتظام اب ہو جائے گا۔ او اللہ کے نیک بندو کیا انتظام کرو گے؟ یہ انتظام ان کا نہیں ہے بلکہ میری اور آپ کی نسلوں کا ہو رہا ہے، میری اور آپ کی اولادوں کا ہو رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ سب کے سب غلط نہیں ہیں، اگر کوئی غلط ہے تو ان کا حساب لینے والا میرا اللہ ہے، ان سے حساب اور کتاب لینے والا میرا اللہ ہے۔ یہ کیوں ہم نے خوشیاں منانی شروع کر دی ہیں؟ یہ میں اور آپ کیوں راضی ہونا شروع ہو گئے کہ دیکھو مدرسے والوں کا، یہ مدرسے والوں کا انتظام نہیں، اللہ کی قسم یہ میری اور آپ کی اولادوں کا انتظام ہو رہا ہے، یہ میری اور آپ کی نسلوں کا انتظام ہو رہا ہے۔ یہ میری اور آپ کی اولادیں جو قرآن پڑھ پڑھ کر میرے اور آپ کے مرنے کے بعد مجھے اور آپ کو ثواب پہنچانے کے لیے مدرسے والے تیار کر رہے ہیں، یہ ان کو ختم کرنے کی تمام تر پلاننگیں ہیں۔ لہذا یہ انتظام مدرسے والوں کا نہیں ہے، مدرسے والوں کا نہیں ہے، یہ انتظام میری اور آپ کی اولادوں کا کیا جا رہا ہے، میری اور آپ کی نسلوں کا کیا جا رہا ہے۔ اتنا بڑا مرکز بغداد جیسے شہر میں وہ فرماتے کہ مجھے کوئی مدرسہ نظر نہیں آیا، مجھے کوئی قرآن کا تعلیم گاہ ایسی نظر نہیں آئی جو بڑی اور جہاں خوب ریلے کے بچے وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہوں، کوئی نظر نہیں آیا۔ سب کو دنیا کی طرف دھکیل دیا گیا، سب کے دلوں کے اندر دنیا کو بسا دیا گیا، سب کے دلوں کے اندر دنیا کی ترقی کو ان کے دل و دماغ کے اندر ڈال دیا گیا۔ لہذا میرے بھائی وہی تیاری، یہ اس طریقے سے نہیں کہ ان کے مدرسوں کو ختم کیا جائے کسی کے رجسٹریشن کے نام پر، کسی کے ٹرسٹ نہ ہونے کے نام پر، کسی کی سرکاری زمین کے ہونے کے نام پر اور کسی کے چندوں کے نام پر۔ لہذا میرے اور آپ کے ان علماء کو ایک ٹارگیٹ سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا جا رہا ہے، ورنہ میرے بھائی ہمارے اور آپ کے اس قانون کے اندر ہے آپ اپنی مذہبی تعلیم دیں۔ لہذا اسی لیے علماء منع کرتے تھے کہ ہمیں گورنمنٹ کی کوئی چندے کی ضرورت نہیں، ان کے ڈونیشن کی ضرورت نہیں، ہماری قوم خون پسینے سے کمائے گی اور اپنے مدرسوں کو چلائے گی۔ لہذا آج اسی وجہ سے اب تک یہ مدرسے بچے ہوئے تھے، لیکن پھر انہی کو بھی ٹارگیٹ کر دیا گیا کہ اس طریقے سے ہم ان مدرسوں کا حساب لیں گے، ان مدرسوں کا سروے کیا جائے گا، ان کے سروے کرنے سے ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ الحمدللہ جن کے کاغذ ہیں وہ دکھا رہے ہیں، جن کے نہیں ہیں وہ اپنے بنوا رہے ہیں، لیکن اگر دکھ ہے کسی چیز کا تو صرف اس چیز کا ہے کہ ہماری قوم خوش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہماری قوم ہنستی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کا ذاتی کوئی معاملہ کسی محتمم سے، کسی مدرسے کے ذمہ دار سے ہو سکتا ہے، لیکن وہاں کی تعلیمی کیفیت سے میں اور آپ دشمنی نہیں رکھ سکتے۔ وہاں ہر سال 1000 2000 بچے تعلیم حاصل کر کے جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو پہچان کر کے جاتے ہیں اور پھر بڑے مدرسوں میں جا کر کے داخل ہو جاتے ہیں۔ میں اور آپ ان سے نفرت نہیں کر سکتے، ذاتی طور پر مجھے اور آپ کو کسی سے مخالفت ہو سکتی ہے، لیکن یہ مدرسوں سے مخالفت، یہ گویا کہ اللہ کے دین سے مخالفت ہے۔
اللہ کی شریعت سے مخالفت ہے۔ ہاں کسی محتمم نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی مدرسے کے ذمہ دار نے آپ کے ساتھ ہاں کوئی دھوکہ یا ان کے جو تمہیں گمان میں آتا ہے وہ ہو گیا ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے پورے مدرسے سے اپنے دل کے اندر نفرت رکھنا، پورے مدارس اسلامیہ کو ہاں جب ان کا سروے ہو رہا ہو تو ہم بیٹھ کر کے خوش ہو رہے ہیں کہ کیا ہی اچھا اب ان کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ ان کا انتظام نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے ایمانوں کے انتظام ہو رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے اسلام کے انتظام ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ایسے وقت میں یہ جو عقل میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں، اس عقل کو استعمال نہ کر کے بلکہ گہری سوچ کے ساتھ سوچیں کہ آخر کیا سازش ہو سکتی ہے، آخر کیا ارادے ہو سکتے ہیں۔ آج مدرسوں کے نمبر ہیں، کل میری اور آپ کی مسجدوں کے نمبر آئیں گے، یاد رکھ لینا، لکھ لینا۔ لہذا پھر مسجدوں کے بعد پھر میرے اور آپ کے علماء کے نمبر آئیں گے۔ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہی مدرسے اور مسجدیں اور انہی علماء کی وجہ سے میرا اور آپ کا دین باقی ہے، شریعت باقی ہے، اسلام باقی ہے، اور اس کو مٹانے کی مکمل سازشیں اور مکمل تیاریاں ہو چکی ہیں۔ لہذا یہ پہلے قدم ہے جو میرے اور آپ کے سامنے اٹھائے جا رہے ہیں۔ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ اپنے مدرسوں کے اندر پہنچے، آؤ اپنے محلوں کے مکتبوں کے اندر پہنچے، آؤ ان ذمہ داروں کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کے ان سے معلوم کریں حضرت آپ کو کیا ضرورت ہے۔ آپ کی جو ضرورت ہوگی ہم انشاءاللہ اپنے وکیلوں سے مل کر کے وہ ضرورت پوری کریں گے۔ آپ کے کاغذوں کے اندر کوئی کمی ہے، ہم اپنا خون پسینہ لگا دیں گے، آپ کے کاغذوں کو ٹھیک کریں گے، آپ کی مدرسے کی زمین کے کاغذوں کو ٹھیک کریں گے۔ یہ تھا ایمان کا تقاضا، یہ نہیں کہ چوپلوں پہ بیٹھ کر کے خوش ہونا، بیٹھکوں پر بیٹھ کر کے خوش ہونا، یہاں تک کہ دکانوں پر بیٹھ کر کے تبصرے کرنا کہ اب ان علماء کو معلوم ہو جائے گا، ان علماء کو پتہ چل جائے گا۔ یاد رکھنا یہ مخلوق تمہیں دوبارہ اگر ایک دفعہ چھن گئی تو ملنے والی نہیں۔ آپ ان کی کتنی چغلیاں کرتے ہیں لیکن برداشت کرتے ہیں، آپ ان کے منہ پر آ کر کے ان کی برائیاں کرتے ہیں لیکن یہ پھر بھی برداشت کرتے ہیں۔ آج کل کسی کی بیوی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں لیکن یہ بیچارے علماء برداشت کرتے ہیں۔ یہ مخلوق دوبارہ ملنے والی نہیں ہے، دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ آج کل تو میری اور آپ کی بیویاں سننے اور میرا غصہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، لیکن یہ پھر بھی علماء میرے اور آپ کے غصے کو دیکھتے ہیں، پھر بھی آپ کی اولادوں پر اور آپ کی نسلوں پر بغیر کسی لالچ کے محنت کر رہے ہیں، بغیر کسی لالچ کے۔ لہذا اگر کوئی غلطی ان سے ہوگی تو ان کا حساب اور کتاب اللہ لینے والا ہے۔ لیکن یاد رکھنا ایک عالم کے نہ جانے کتنے شاگرد ہوتے ہیں، ان شاگردوں میں سے اگر ایک بھی کامیاب ہو گیا تو وہ اپنے استاذ کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ میں نے اور آپ نے کس کو تیار کیا ہے؟ اور یاد رکھنا اگر شاگرد بھی نہیں ہوئے تو کل قیامت کا میدان ہوگا۔ میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ان قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کو، ان علماء اکرام کو اللہ پردوں کے پیچھے لے جائے گا اور لے جا کر کے کہے گا میں نے اپنا علم اور اپنا حلم تمہیں اس لیے نہیں دیا تھا کہ تمہیں جہنم کے اندر ڈالوں، علم اسی لیے دیا تھا اور قوت برداشت تمہیں اسی لیے دی تھی تاکہ آج تمہیں جنت نعیم عطا کروں۔ غلطیاں تو کر کے آئے ہو، لہذا ان غلطیوں کو میں صرف علم کی برکت سے معاف کرتا ہوں اور جاؤ تمہارے لیے جنت کھلی ہوئی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کو پردوں کے پیچھے لے جائے گا، سب کے سامنے ان کا حساب بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی اس وقت میں مجھے اور آپ کو جس طریقے سے ہر زمانے کی قوم نے اپنے مدرسوں کے لیے اور اپنے علم دین کے ان قلعوں کے لیے ہر زمانے میں انہوں نے اپنے خون پسینے سے ہاں ان مدرسوں کا خیال اور حفاظت کی ہے، آج پھر دوبارہ میرے اور آپ کے سروں پر یہ ذمہ داری آئی ہے کہ میں اور آپ جتنے ہماری گلیوں میں مکتب ہیں، جتنے ہمارے شہروں میں مدرسے ہیں، لہذا ان مدرسوں کا اپنے خون اور پسینے سے محنت کر کے ان مدرسوں کا خیال کیا جائے۔ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ خوش تو نہیں ہوں گے بیٹھ کر کے کہ اچھا ان محتمموں کا انتظام ہو رہا ہے، ان مدرسے والوں کا انتظام ہو رہا ہے؟ یہ انتظام ان کا نہیں ہے، یہ تو ان کو بند کر کے کوئی دکان کھول لیں گے، کوئی کارخانہ بنا لیں گے، کوئی فیکٹری بنا لیں گے۔ لہذا نقصان کس کا ہے؟ میری اور آپ کی اولادوں کا ہے، میری اور آپ کی نسلوں کا ہے۔ ورنہ یاد رکھنا یہ بھی اپنے مدرسوں کو ہو سکتا ہے کارخانوں کے اندر تبدیل کر لیں، ان کو کمپنی بنا لیں یا ان کو اور کچھ بنا سکتے ہیں، لیکن نہیں،
ان کا نقصان کوئی نہیں، نقصان میرا اور آپ کا ہے، میری اور آپ کی اولادوں کا ہے۔ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، مدرسوں کے اندر پہنچیں اور ایسے وقت میں ان کو سہارا دیں، اور کم از کم اگر مال سے سہارا نہیں دے سکتے کم سے کم 2 میٹھی باتوں سے تو سہارا دے سکتے ہیں کہ آپ کے مدرسے کی وجہ سے میرے بچے نے قرآن پڑھ لیا، میرے بچے نے چاہے ناظرہ ہی پڑھا لیکن آپ کے مدرسے کی برکت سے، میرے بچے نے قرآن حفظ کیا لیکن آپ کے مدرسے کی برکت سے، میرا بچہ عالم ہو گیا آپ کی قرآن کی برکت سے، آپ کے مدرسے کی برکت سے۔ میرا فرض بنتا ہے کہ اس وقت میں تم سے حال معلوم کروں، آپ کے مدرسے کو کیا ضرورت ہے، کون سا کاغذ آپ کا کم ہے، کون سی کمی قانونی اعتبار سے ہے، ہم ان کا انشاءاللہ ساتھ دیں گے۔ 2 میٹھی باتیں تو جا کر کے کر سکتے ہیں، ہاں کچھ نہیں دیں، آپ جان سے بھی تیار نہ ہو، مال سے بھی تیار نہ ہو، کم از کم ایسے وقت میں ان سے 2 میٹھی باتیں تو کر سکتے ہیں، ان سے اچھے مشورے تو جا کر کے دے سکتے ہیں، تاکہ اللہ کل قیامت کے میدان میں آپ کو مدرسے کی بربادی نہیں بلکہ مدرسے کی حفاظت کرنے والوں میں اللہ آپ کو شمار کرے۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں آگ جل رہی ہے، یہ حضرت ابراہیم کا کسی نے قصہ بیان کیا ہے، اور ایک بیچاری ذرا سی کوئی ننھا سا جانور ہے، وہ اپنے منہ کے اندر، شاید وہ مینڈک کا تذکرہ ہے، تو اپنے منہ کے اندر پانی لاتا ہے اور لا کر کے گھیرتا ہے۔ کسی نے معلوم کیا، او تجھے کیا ہو گیا، اتنی بڑی دہکتی ہوئی آگ کو تو کیسے ختم کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا تھا میں ختم تو نہیں کر سکتا، لیکن جب کل قیامت کے میدان میں اللہ کہے گا کہاں ہیں آگ جلانے والے، وہ ادھر آ جائیں، اور کہاں ہیں آگ بجھانے والے، تو میرا آگ بجھانے والوں کے اندر نام آ جائے۔ میں یہ نہیں کہ میں اپنی آگ اپنے پانی سے اس کو ختم کر دوں گا، لیکن کل قیامت میں میرا نام آگ جلانے والوں میں نہیں بلکہ بجھانے والوں میں آئے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی، میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے گورنمنٹ کے سامنے، اس طاقت کے سامنے، لیکن کم از کم کل اللہ جب معلوم کرے کہاں ہیں مدرسوں کو برباد کرنے والے تو ان کے نام اس طرف ہوں، اور پھر اللہ کہے کہاں ہیں مدرسوں کی آبادیوں کی فکر کرنے والے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کو زندہ رکھنے والوں کی فکر کرنے والے، تو اللہ ہمارا ان کے اندر نام آ جائے، اللہ تیرے قرآن سے ذرا سا ہمارا نام جڑ جائے۔ تو اس لیے میرے بھائی انشاءاللہ ان کا ساتھ بھی دیں گے اور ان کے ساتھ محنت بھی کریں گے، اور ان کو اس وقت میں انشاءاللہ اچھے مشورے بھی دیں گے، اپنی دشمنی اپنی مخالفت ایک طرف رکھیں گے، اور انشاءاللہ قرآن اور اس کے پڑھنے پڑھانے والے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں انشاءاللہ ان کا ساتھ دیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے، آمین۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔